بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا شافی ڈسک سلپ کا ہومیو ہربل علاج۔ چند علامات: کمر کے نچلے حصے میں درد، کندھوں، بازوؤں، ہاتھوں، پاؤں، گردن میں درد، وجنجناہٹ اور سون ہونے کی کیفیت، نیچے کے جھکنے اور مڑنے میں تکلیف، اعصابی عضلاتی کمزوری، ٹانگ میں درد شدید ہوتا ہے۔ اسباب مرض: بہت سے اس کے اسباب ہیں، صرف چند ایک میں سے بھی مزید چند ایک کا ہم ذکر کرتے ہیں جو بہت اہم ہیں، جو یہ ہیں: غیر قدرتی غذا، غیر قدرتی دوا اور غیر فطری طرز زندگی۔ ہومیو علاج: کسی ہومیو سٹور سے ڈاکٹر ایکویگ جرمنی کے آر نمبر 11، آر نمبر 71 خریدیں اور ایک خالی ڈراپر میں آر نمبر 11 اور آر نمبر 71 کے 10 قطرے ڈالیں اور اوپر سے 200 قطرے یا 13 ml ڈسپوزیبل سرنج کی مدد سے ہومیو ڈیلیوشن کے ڈالیں اور 10-12 زوردار جھٹکے دیں اور ہومیو گلوبیولز پر سپرے کر کے 10-12 دانے ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چوسیں۔ یہ کئی مہینہ کی دوا ہے۔ یہ جو دوائی آپ تیار کریں گے یہ کئی مہینہ چلے گی۔ اگر آپ کو ڈیلیوشن نہ ملے تو یہ جو دونوں نمبر ہیں ان کے 50 قطرے 500 ml والی ہومیوپیتھک دوا جو ہم نے ذکر کیا ہے، آر نمبر 11، آر نمبر 71، 500 ml والی جو منرل واٹر کی بوتل ہوگی اس کا ڈھکنا اتار کے اس میں 50 قطرے ڈالیں اور ڈھکنا لگا کر زوردار 10-12 جھٹکے دیں۔ 2 ڈھکنے صبح، 2 دوپہر، 2 شام، دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ کوئی صورت میں جب ڈیلیوشن آپ کو نہ ملے، کوئی صورت میں۔ اچھا، وہ ہم بتا رہے تھے کہ اگر ڈیلیوشن مل جائے تو 200 قطرے یا 13 ml ڈسپوزیبل سرنج کی مدد سے ہومیو ڈیلیوشن کے اس ڈراپر میں ڈالیں اور 10-12 زوردار جھٹکے دیں اور ہومیو گلوبیولز پر سپرے کر کے 10-15 دانے ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چوسیں۔ یہ کئی مہینہ کی دوا ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایلوپیتھی کی پین کلرز، دافع درد ادویات اور خاص طور پر سٹیرائڈ سے بچیں۔ ہومیو مدر ٹنکچر آرنیکا کیو ایم آرنیکا مدر ٹنکچر 30 ml لیں اور چند قطرے درد کی جگہ پر چھڑکیں اور ذرا سا اس کو ملیں۔ گرم روئی اس کے اوپر باندھیں یا فیملی میڈیسن جس کا نسخہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں درج کیا ہے، ویڈیوز ہے اس کی مکمل، وہ وہاں سے ملاحظہ کریں اور وہ اس جگہ پہ مال کے تو گرم کر کے روئی اس جگہ پہ باندھیں، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سفوف ہلدی، سفوف سونٹ، سفوف دار چینی، سفوف اجوین، سفوف سونف، یعنی یہ ساری چیزیں ثابت لے لیں، ان کا گھریلو گرائنڈر سے سفوف بنائیں یا جہاں پنسار سٹور سے خریدیں ان کے پاس گرائنڈر ہوتا ہے وہاں سے پسوا لیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم وزن ہونی ہیں۔ 1 چمچ کا قہوہ بنا کر اس کی مقدار کو کم و بیش کر سکتے ہیں، صبح شام پئیں۔ یا نوشادر، کلم شورا، ریوند قطائی، زیرہ سفید، یہ ساری چیزیں ہم وزن پیس کر ملا کر درمیانے سائز کے یعنی 500 ملی گرام والے کیپسول بھر کے ایک کیپسول 3 بار پانی کے ساتھ کھائیں۔ یا اگر یہ بنانے کا تردد اور تکلیف نہ کر سکیں تو اطریف الوسو خدوس، اطریف الزمانی اور معجون فلاسفہ، یہ تمام کلو گرام پیک میں لیں، بہت سستی پڑیں گی۔ چھوٹی پیکنگ انتہائی مہنگی پڑے گی۔ کلو گرام پیک ہمدرد یا کرشی بناتے ہیں، سارے نہیں بناتے، یا آپ کو جو کمپنی قابل اعتماد لگے اس کے لے لیں اور آدھی چمچ ہر ایک میں سے لے کر صبح شام چائے کے ساتھ 6 ماہ تک استعمال کریں۔ یہ نہ صرف اس درد کو
ڈسک کے جو ہلنے سے سلپ ہونے سے جو آپ کو درد ہو رہا ہے، نہ صرف اس سے فائدہ ہوگا، نہ صرف جوڑوں کے دردوں سے فائدہ ہوگا، بلکہ آپ کے جسم کی اور بھی بہت سی بیماریاں اللہ کے فضل سے شفا پائیں گی۔ کسی حجامہ کلینک سے حجامہ کرائیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے دونوں سائڈ پہ ایک کپ ہوتے ہیں، پلاسٹک کے بنے ہوئے ڈسپوزیبل کپ، جہاں سرجری کا سامان ملتا ہے میڈیکل سٹوروں سے، وہاں سے بہت تھوڑی قیمت میں مل جاتے ہیں، وہ گھر پہ لا کے رکھ لیں، یا آپ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ یا پھر فزیو تھراپی کرائیں، اس میں بعض ورزشیں ہوتی ہیں، یا اگر وہ نہ کروا سکیں تو یوگا ورزشیں انٹرنیٹ پہ بہت ساری ہیں، وہ دیکھ کے وہ خود کریں، یا یوٹیوب سے متعلقہ ویڈیوز اور بھی ہیں جو اس درد کے لیے یہ ذرا آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ بھی ملاحظہ کریں وہاں، اور بہت سی ہدایات وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کریں۔ جہاں تک ہو سکے آپریشن سے بچیں، دافع درد ادویات اور بالخصوص اسٹیرائڈ سے بچیں۔ یہ دوائیں گردوں، جگر اور معدہ کو نہ صرف زخمی کرتی ہیں بلکہ بالکل فیل کر دیتی ہیں، ناکارہ بنا دیتی ہیں، ہمارے مدافعانہ نظام کو بیکار کر دیتی ہیں۔ اگر آپریشن کے بغیر چارہ کار نہ ہو اور مجبوراً کروانا پڑے تو پھر مجبوری ہے، پھر کرا لیں۔ جو علاج ہم نے بیان کیا ہے وہ فضل خدا مؤثر بھی ہے، بے ضرر بھی ہے، اور اگر آپ کوئی ایلوپیتھی دوا کھا رہے ہوں تو اس کے دوران ہمارا بیان کردہ علاج کر سکتے ہیں، اس سے مزید بہتر نتائج ملیں گے۔ غذا: قدرتی غذائیں، قدرتی دوائیں اور قدرت کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ بھوک سے کام کھائیں، کھانا کھاتے وقت معدے کا تیسرا حصہ لازماً خالی رکھیں۔ تازہ ادرک، تازہ لہسن، تازہ ہلدی و پودینہ، اور اس میں انڈا ملا کے تو اس کا سالن بنا کے اس کے ساتھ خشک روٹی کھا سکتے ہیں، یا مچھلی یا دیسی چوزا کی یخنی، یہ کھانے آپ کے لیے بہتر ہیں۔ بازاری کھانوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔